آپ نے سوال کیا ہے کہ آپ کے کچھ عزیز آپ سے بڑا حسد کرتے ہیں، آپ کی ترقی سے جالس ہیں، اور اس کی وجہ سے آپ بڑے پریشان رہتے ہیں۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اپنی تدبیر میں کسی کو شامل نہیں کرتا ہے، اور اللہ اپنی تدبیر میں کسی مداخلت بھی پسند نہیں کرتا ہے۔ اس کی تدبیریں بڑی مضبوط ہیں۔ وہ اپنے معاملات بڑے لطیف اور غیر محسوس طریقے سے انجام دیتا ہے۔ اب یوسف علیہ السلام کو بادشاہی کا خواب دکھایا، باپ کو بھی پتہ چل گیا۔ ایک موجودہ نبی ہے تو دوسرا مستقبل کا نبی ہے، مگر دونوں کو ہوا نہیں لگنے دی کہ یہ کیسے ہوگا۔ خواب خوشی کا تھا، مگر عظیم غم سے اس کی تکمیل ہوئی۔ یوسف علیہ السلام 2 کلومیٹر دور کنویں میں ہے، لیکن خوشبو نہیں آنے دی۔ اگر خوشبو آ گئی تو باپ ہے، وہ رہ نہیں سکے گا، جا کر نکلوا لے گا، جبکہ بادشاہی کے لیے سفر اسی کنویں سے ہی شروع ہونا تھا۔ لہذا معاملے کا انتظام اپنے ہاتھ میں رکھا۔ اگر یوسف کا بھائی ہوتا ہے کہ اس کنویں میں گرنا بادشاہ بننا ہے اور وہ اللہ کی طرف سے استعمال ہو رہے ہیں، تو وہ ایک دوسرے کی منتیں کرتے کہ مجھے دھکا دے دو۔ پھر یوسف علیہ السلام عزیز کے گھر گئے تو نیند تو برے ماحول سے اٹھ کر جیل میں ڈال دیا گیا۔ ان مال اسری یسرا، یعنی بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے۔ جیل کے ساتھیوں کی تعبیر بتائی تو بچ جانے والے سے کہا کہ میرے کیس کا ذکر بادشاہ سے کرنا، اس کے دربار میں، مگر مناسب وقت پر یوسف کو جیل میں رکھنے کی اسکیم کے تحت شیطان نے اسے بڑھا دیا۔ یوں شیطان بھی اللہ کی تدبیر کو نہ سمجھ سکا اور بطور ٹور استعمال ہو گیا۔ اگر اس وقت یوسف علیہ السلام کا ذکر ہو جاتا تو یوسف علیہ السلام سوالی ہوتے، اور آپ کو یہ پسند نہیں تھا کہ اس کی اسکیم میں بادشاہ کو سوالی بن کر آنا تھا، کیونکہ اس کی کا پیغام سوالی بنتا ہے۔ پھر بادشاہ کو خواب دکھا کر سوالی کو بتایا، وہ یوسف علیہ السلام کی تعبیر کو بتایا کہ وہ تعبیر بڑی اچھی بتاتے ہیں۔ بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بلایا، فرمایا تو یوسف علیہ السلام جب بات جاتے ہی نہیں کہہ دیا میں تعبیر بتاتا ہوں، کہا نہیں، میں باہر نہیں آؤں گا جب تک عورتوں والے کیس میں میری بے گناہی ثابت نہ ہو جائے۔ عورتیں بلوائی گئی، سب نے یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی گواہی دی، اور مدیہ نے بھی جھوٹ کا اعتراف کر کے کہہ دیا کہ میں نے اس کو دراصل اپنی طرف مائل کرنا چاہا تھا، اور بے شک وہ سچا ہے۔ پھر قحط سالی کا خواب جو بادشاہ کو یوسف کے پاس لایا تھا، وہی دیکھے قحط ہانک کر یوسف کے بھائی کو بھی ان کے دربار میں لے آیا اور دکھا دیا یہ ہے وہ معصوم بچہ جس تمہاری حسن نے بادشاہ بنا دیا۔ فرمایا اب یہ کرتا لے جاؤ، وہ کھوئی ہوئی بینائی واپس لے آئے گا۔ اب یوسف نہیں، یوسف کا کرتا مصر سے چلا ہے تو کنان کے صحرا مہک اٹھے۔ یعقوب علیہ السلام چیخ پڑے ہیں کہ یہ نہ کہنا کہ بوڑھا بہک گیا ہے، مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ جب رب نہیں چاہتا تھا 2 کلومیٹر دور کے کنویں سے خبر نہیں آنے دی، جب سوئچ آن کیا تو مصر سے کنان تک خوشبو سفر کر گئی۔ وہ کر کے رہتا ہے جو بلکہ لوگ اکثر یہ بات جانتے نہیں، یہ قرآن کہتا ہے۔ یاد رکھیں، آپ کے عزتوں کی چالیں حسد شاید آپ کے بارے میں اللہ کی خیر کی اسکیم کو ہی کامیاب بنانے کی کوئی اللہ رب العزت کی تدبیر ہو۔ انہیں کرنے دے جو وہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے خیر مانگے، اللہ تعالیٰ بہتر فرمائے گا۔